اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ڈاکٹر علی حسین عارف، اور آج کا ہمارا موضوع ہے پسندیدہ جھوٹ اور ناپسندیدہ سچ۔ آپ بہت سارے لوگوں کو یقیناً دیکھتے ہوں گے جو اسلام کو صحیح سمجھنے کے دعوے دار بھی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں 4-5 احادیث کو پڑھنے کے بعد، 4-5 کتابوں کو پڑھنے کے بعد، 5-6 علماء کو سننے کے بعد وہ اپنے بارے میں یہ خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ میں نے بہت کچھ پڑھا ہے، بہت کچھ میں نے سمجھا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، بڑے فلاسفر کو میں نے اسٹڈی کیا ہے، بس اس وجہ سے کیا اوپینین کریٹ کرنے کو، دین کے بارے میں ایک نظریہ قائم کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اور اس نظریے کے خلاف اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے، اس نظریے کو رد کرنے کے لیے کچھ سجیشن اگر آپ دینا چاہتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کوئی بہتری اس کی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، تو آگے سے یہی جواب آپ کو ملتا ہے کہ میں نے بھی بہت پڑھا ہے، آپ کو کیا آتا ہے؟ جتنا میرے پاس نالج ہے، جتنے میرے پاس جو ہے اسٹڈی کرنے کا جو لمحات اور اوقات ہے، آپ لوگوں کو کیا پتہ آپ کو کون سی چیز سمجھ میں آئی ہوئی ہے جو بات میری سمجھ میں نہیں آئی ہوئی ہے۔ اس قسم کی باتیں آپ کو کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، جبکہ ہمیشہ دین کے جتنے بھی جو احکام موجود تھے، سوائے چند چیزوں کے، دینی معاملات میں، دینی جو مسائل میں، وہاں پر ایکسیپشنل کیسز موجود ہوتے ہیں۔ وہاں پر آج جب میں نے اپنے موضوع کا انتخاب کیا تو موضوع ہمارا یہ بنا کہ پسندیدہ جھوٹ اور ناپسندیدہ سچ۔ تو آپ پریشان ہوئے ہوں گے، آپ کے ذہن میں فوراً یہ جو ہے اعتراض آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ کیا بات ہے کہ جھوٹ کو یہاں پر پسندیدہ قرار دیا جا رہا ہے؟ تو یہ جو میں نے کہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ ایک حدیث مبارکہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ حضرت علی علیہ السلام سے وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا علی ان اللہ عز وجل احب الکذب فی الصلاح وابغض الصدق فی الفساد۔ یا علی، اللہ تعالیٰ کو وہ جھوٹ بہت پسند ہے کہ جس جھوٹ کی وجہ سے معاشرے میں استحکام پیدا ہو، وہ جھوٹ جو کسی کو جوڑنے کے لیے بولا جاتا ہے، وہ جھوٹ جو کسی کی اصلاح کے لیے بولا جاتا ہے، وہ جھوٹ بہتر ہے اس سچ سے جس کے نتیجے میں دو بندوں کے درمیان میں لڑائی ہوتی ہے، دو بندوں کے آپس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، خاندانی جو سسٹم ہے، فیملی سسٹم ہے، وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، دو دوستوں کے آپس میں لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، رشتہ داروں کے اندر تلخیاں وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی، وہ جھوٹ جو کسی کی اصلاح کی خاطر، کسی کی بہتری کے لیے، ہاں اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، جھوٹ شریعت میں حرام ہے، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے سوائے چند موارد کے، ان میں سے ایک بہترین مورد یہ ہے کہ جب آپ کسی کو جوڑنے کے لیے، کسی معاشرتی بہتری کے لیے آپ جھوٹ بولتے ہیں، فرض کرے کوئی شخص کسی کے خلاف کوئی گفتگو کر رہا ہے، کوئی شخص کسی کے خلاف کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی دوست کسی کے خلاف کوئی شکایات جو ہے وہ کر رہا ہے، آپ کو یہ ساری چیزیں یاد ہے، لیکن دوسرے شخص کے پاس جا کر آپ یہی ساری کی ساری باتیں ادھر سچ کہہ کر منتقل کرنے کے بجائے اگر آپ یہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، تو آپ کا اس طرح سے کہنا بہتر ہے اس سچ سے جس کے نتیجے میں لڑائی جو ہے معاشرے میں شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے وہ افغض الصدق، بہت سارے لوگ خشک مسلمان ہوتے ہیں، خشک مومن ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں نہیں ہم تو کسی چیز میں کمپرومائز نہیں کرتے، وہ حقیقت میں کمپرومائز اس لیے نہیں کرتے کہ اسلام کو اس جگہ سے وہ نہیں لیتا جس جگہ سے لینے کا ہمیں حکم ہوا ہے، وہ خود سے اپنے طور پر ہی خود ہی ایک شاعری بن جاتا ہے، کوئی یہ دعویٰ کرنا شروع کرتا ہے اسلام مجھ سے زیادہ کوئی بہتر نہیں سمجھتا۔ جب یہ دعویٰ کرنے کے بعد پھر آگے کیا کرتا ہے، ہمیں جو بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر سچ بولتا ہے، اس سچ بولنے کے نتیجے میں میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، دوستوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ سچ پسند نہیں ہے۔ تو آخر میں یہی میسیج دوں گا، اسلام کو صحیح سمجھے، دین کو صحیح سمجھے، اور اسلام پر ایز اٹ از اگر آپ عمل کریں گے تو آپ حقیقی مسلمان بن سکتے ہیں، حقیقی مومن بن سکتے ہیں۔ اگر ایک حصے پر آپ عمل کریں گے، لیکن آپ اپنی نگاہ میں بہت کچھ ہو سکتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کے مطابق، قرآنی تعلیمات کے مطابق
آپ وہ نہیں ہے جو اللہ چاہ رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔